احتجاج یا مذاکرات کہنے کو مینڈیٹ محمود خان چغزئی کو دیا گیا تھا، لیکن فیصلے دراصل اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان خود ہی کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ کون سی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے؟ اس حوالے سے آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسری جانب 22 اپریل کو ہونے والا عمران خان اور بشرا بی بی کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کے اندر کون سا اہم معاملہ سامنے آنے والا ہے، اس حوالے سے بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اب دوسرا راؤنڈ ہے۔ اگرچہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے سے اس مرتبہ ہچکچا رہا ہے، لیکن امریکی صدر کی جانب سے اپنا وفد بھیجنے اور بار بار مذاکرات کے اوپر زور ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ریڈ زون میں ہونے والے اب تک اقدامات دیکھیں تو بظاہر ہو کا عالم نظر آتا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ فی الحال پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور جو ڈیلیگیشنز ہیں، وفود، ان کی بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر فی الحال وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج بند کر دیا گیا ہے، اور ظاہر اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل ورک نہیں ہوگا۔ اسٹار آفس کے مطابق اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالتیں بھی معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی، لیکن ریڈ زون کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسری جانب وفاقی آئینی عدالت آج بند رہے گی، اور دونوں عدالتوں نے اپنے اپنے نوٹیفکیشنز بھی جاری کیے ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ریڈ زون کی بندش کے باعث وفاقی آئینی عدالت کوئی عدالتی کارروائی نہیں کرے گی، جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے آج کی کاز لسٹ منسوخ کی ہے۔ وکلاء، سائلین اور عملے کو پیش آنے والی مشکلات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالتی افسران اور عملے کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کے ساتھ اسٹیشن چھوڑنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں مرکزی بینچ بند رہے گا، جبکہ چاروں برانچ رجسٹریاں کھلی رہیں گی، اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی منظوری سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کچھ اسی قسم کا نوٹیفکیشن جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ہے، جس کے اندر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو بند رکھنے کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ بلکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر جو مذاکرات کا یہ معاملہ ہے 22 اپریل تک اگر نہیں نمٹتا اور چلتا ہی رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں 22 اپریل کو جو القادر ٹرسٹ کیس کی اہم سماعت ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی خاص طور پہ اب جو ان کے میڈیکل گراؤنڈز پر سلمان صفدر نے جو درخواست دائر کی ہے، تو اس پر ان کو ریلیف مل سکتا ہے، تو وہ معاملہ بھی کچھ کھٹائی میں پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر اس تمام تر صورتحال کے اندر سماعت ہی نہ ہو سکی تو یقینی طور پر معاملہ جو ہے وہ آگے کے لیے چلا جائے گا۔ دوسری جانب گزشتہ روز ایک اہم پاور شو ہوا، یہ خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کیا، اور مختلف سوالات اٹھ رہے تھے کہ احتجاج یا تحریک کی کال کیوں نہیں دی جا رہی، تو اب اس کا جواب کل کے جلسے سے مل چکا ہے، جو جواب بظاہر سادہ سا ہے، اور یہ ہے کہ دراصل عمران خان نے خود ہی انتظار کا کہہ رکھا ہے، اور اب اس جلسے کی رپورٹ عمران خان کو جانی ہے، اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان آگے کے فلاح عمل بنائیں گے اور اس کے حوالے سے آگاہ بھی کریں گے۔ دوسری جانب ایک اور بڑا فیصلہ خیر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کے اگلے اجلاس کے حوالے سے ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ اگلا اجلاس اسمبلی ہال کے بجائے ایک گراؤنڈ کے اندر ہوگا، تاکہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا سکے۔ تو کل کا جو پی ٹی آئی کا مردان پاور شو تھا، یہ کافی دلچسپ تھا۔ ایک طرف جہاں اپوزیشن اتحاد بہت بری طریقے سے ناکام دکھائی دے رہا تھا، بزرگ قیادت خاص طور پہ سہیل آفریدی سے بہت زیادہ نالاں دکھائی دے رہی تھی، ناراض دکھائی دے رہی تھی، اور اس جلسے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ان کو بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر اب سہیل آفریدی نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اور بزرگ قیادت کے بغیر ہی ایک اچھا پاور شو کرنے میں وہ بظاہر کامیاب رہے ہیں۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر جو اس کی ویڈیوز کچھ وائرل ہیں، تو ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یقینی طور پہ جلسہ جو ہے اس میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور جس حساب سے قافلے نکل رہے تھے، جلسے کے لیے پہنچ رہے تھے، جذبہ بھی قابل دید تھا۔ اب بظاہر اس کی اہم بڑی وجوہات میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جلسہ خود عمران خان کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ دراصل جلسہ سہیل آفریدی نے اپنی خواہش پر نہیں کیا تھا، بلکہ عمران خان کی خواہش پر کیا تھا، اور عمران خان کی بلکہ حکم کے تحت کیا تھا۔ سہیل آفریدی نے اس کا انکشاف جلسے کے اندر ہی کیا، اور بتایا کہ عمران خان کو انہوں نے ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ میں تیار ہوں، قوم بھی تیار ہے، اور جب بھی آپ کہیں گے کہ باہر نکلنا ہے تو ہم اگلے دن اسلام آباد کے اندر ہوں گے، ہمیں صرف اور صرف آپ کی فائنل کال کا انتظار ہے، جب آپ کال دیں گے ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اب یہ پیغام سہیل آفریدی نے بظاہر کس شخصیت کے ذریعے پہنچایا، تو یقینی طور پہ وہ سلمان صفدر ہی ہو سکتے ہیں، کہ آخری ملاقات جو ہوئی ہے اگر کسی کی عمران خان سے، تو وہ صرف اور صرف عدالتی حکم پر سلمان صفدر کی ہی ہوئی ہے۔ تو بظاہر سہیل آفریدی نے سلمان صفدر کے ذریعے یہ پیغام عمران خان کو پہنچایا اور واضح کیا کہ ہمیں آپ کی کال کا انتظار ہے، پھر سلمان صفدر کے ذریعے ہی اس پیغام کا جواب عمران خان نے سہیل آفریدی تک پہنچایا، جس میں انہوں نے کہا کہ فی الحال انتظار کریں، اور انہوں نے کہا کہ
عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی میری کال کا انتظار کرو، لیکن 10 دن کے اندر اندر ایک خیبر پختونخوا کے اندر ایک جلسہ کرو۔ یہ عمران خان کی کل ہدایت تھی کہ ایک طرف ان کو کہا گیا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جلسہ نہیں کرنا، بلکہ اس مرتبہ آپ نے جلسہ اسلام آباد یا راولپنڈی کے بجائے اپنے ہی صوبے خیبر پختونخوا کے اندر کریں، جس کے بعد سہیل آفریدی نے مردان کا انتخاب کیا اور اس مرتبہ ان کو یہ جلسہ کر کے ہر صورت دکھانا تھا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا۔ دوسری جانب انہیں عمران خان کی ہدایت پر بھی عمل کرنا تھا کہ 10 روز کے اندر اندر انہوں نے عمران خان کے حکم کے مطابق جلسہ کر دیا ہے۔ اور اب اس تمام تر بیک گراؤنڈ کے اندر پیچھے دیکھا جائے تو محمود خان سے علامہ راجہ ناصر عباس ناراض نظر آئے، لیکن سہیل آفریدی کے الفاظ تھے کہ کچھ دن پہلے میں نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے لیڈر میں تیار ہوں، میری قوم اور پاکستانی بھی تیار ہیں، آپ حکم کریں تو ہم انشاءاللہ اگلے ہی دن اس کریں گے۔ یہ الفاظ آفریدی نے اپنے جلسے میں کہے ہیں، اور پھر عمران خان نے انہیں جواب دیا کہ ابھی میری کال کا انتظار کریں اور 10 دن کے اندر اندر خیبر پختونخوا کے اندر فی الحال ایک جلسہ کریں۔ تو مردان جلسے کے اندر لوگ بظاہر عمران خان کی کال پر آئے، سہیل آفریدی کی کال پر نہیں آئے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گئی کہ بات ہوگی کہ جس طرح کا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا سہیل آفریدی کے حوالے سے کیا جاتا، کہا جاتا کہ عمران خان کے ورکرز، سپورٹرز یا ان کے چاہنے والے اب سہیل آفریدی پر اس کا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ سہیل آفریدی ان کی خواہشات، ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے۔ جیسا کہ سب چاہتے تھے کہ عید کے بعد خاص طور پہ جلد از جلد ایک تحریک کی کوئی باقاعدہ کال دی جائے یا احتجاج کی کال دی جائے، تو وہ سب سہیل آفریدی نے کیا نہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جس طرح علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ فوری طور پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، تو کچھ ایسی صورتحال شاید سہیل آفریدی کے لیے بھی ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ ابھی اگر سہیل آفریدی عمران خان کی کہنے پر احتجاج کی کال دیتے ہیں، جلسے کی کال دیتے ہیں، تو یقینی طور پر عمران خان کے چاہنے والے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، ان کے ورکرز ان کی کال پر اب بھی لبیک کہیں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اب جلسے کے بعد جو اس جلسے کی رپورٹ ہے یقینی طور پہ وہ عمران خان تک پہنچائی جائے گی، پھر عمران خان خود آگے فیصلہ کریں گے کہ ان کو اگلا لاہ عمل کیا رکھنا ہے۔ وہ جو ہدایت دیں گے ڈیرہ جیل سے اب بھی سامنے آ جائے گی۔ دوسری جانب سہیل آفریدی پر جو گزشتہ دنوں ہی یہ بہت زیادہ دباؤ بڑھایا جا رہا تھا کہ سینئر قیادت بھی ان سے ناراض ہو گئی تھی، وہاں پر تاثر مل رہا تھا کہ شاید وہ محمود خان شکسے اور علامہ راجہ ناصر عباس کے فیصلوں سے ہٹ کر کچھ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اور شاید ان کو اعتماد پہ بھی نہیں لیا جا رہا۔ تو سہیل آفریدی سب کچھ اپنے طور پہ کرنے پر آزاد نہیں ہے، تو اس صورتحال کے اندر ان کو بغیر کسی کی مدد کے اور محمود خان شکسے یہ تمام تر سینئر قیادت کے بغیر ان کو ایک کامیاب جلسہ کرنا تھا، جو انہوں نے کل کر کے دکھا دیا ہے۔ یقینی طور پر وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا انہوں نے عمران خان کے اوپر چھوڑا ہے۔ دوسری جانب جاتے جاتے انہوں نے ایک اہم اعلان بھی کیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اگلا اجلاس اسمبلی